अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम और आप देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर मारूफ़ नज़्म आदमी नामा की तशरीह व तजज़िया। इससे कबल हमने नज़ीर की दो मकबूल नज़्म बंजारा नामा और मुफलिसी का तनक़ीदी जायज़ा पेश किया है। आप उन वीडियोज़ को देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नज़्म के हवाले से पूरी मालूमात हासिल कर लेंगे और इम्तिहान में किसी भी किस्म के सवाल आए उसके जवाब देने के लायक हो जाएंगे। नाज़रीन, इस नज़्म को मैंने बंद के एतबार से तरतीब दिया है। नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म को 16 बंद में तख्लीक किया है। बंद कहते हैं जब शायर नज़्म में मुख्तलिफ़ जो ज़ेली जो मौज़ूआत होते हैं उसके लिए शायर जो है वो बंद का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बंद को नहीं पढ़ूँगा, आप अशार को पढ़ें। और यहाँ अशार देने की जो मेरी मकसद है वो यही है ताकि आप पढ़ के ख़ुद से समझें, क्योंकि अगर आप ख़ुद समझ जाएंगे तो फिर आपको ख़ुलासा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके जहन में हमेशा के लिए ख़ुद ब खुद वो महफूज रहेगा। तो आइए आगाज़ करते हैं आज का नशस्त का। इस बंद में, यानी ये इस नज़्म की पहली बंद है। इस बंद में नज़ीर ने जिन दो मतज़ाद रंगों या चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है वह है आदमी की हैसियत और हालत। एक तरफ किसी को बादशाह का दर्जा हासिल है, कोई दौलतमंद है और सारी नियामतें उसके दस्तरखान पर मैसर हैं, और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो गुर्बत के शिकार हैं और जिनकी गुज़र बसर रोटी के सूखे टुकड़ों पर हो रही है। गोया अमीरी गरीबी का ये फ़र्क वह है जो सदियों से चला आ रहा है। नज़ीर गरीबी को मिटाने का कोई हल पेश नहीं करते, लेकिन दौलतमंदों को ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि उन्हें इन गरीब और मदद भूखे इंसानों की तरफ भी देखना चाहिए। ये पहले बंद का खुलासा हुआ। दूसरे बंद को देखते हैं हम लोग। आप अशार भी पढ़ते चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस बंद में नज़ीर ने खुदा तरस वलियों और सूफियों संतों के मुकाबिल में खुदा से इनकार करने वाली मखलूक को रख कर ये बताया है कि वो बंदगान खुदा जो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की इबादत में मशगूल रहते हैं, खुदा ने उन्हें ज़बरदस्त रूहानी इल्म व सलाहियत से नवाजा है। इसी का फैज़ है कि एक दिन उन्हें मारिफत खुदाबंदी नसीब हो जाता है, जिससे वह लोग महरूम रहते हैं जो खुदा के वजूद ही के मुनकिर हैं। नज़ीर की नज़र में ये उनकी बहुत बड़ी बदनसीबी है। यानी जो लोग खुदा के आबिद होते हैं उन्हें इल्म हासिल हो जाता है, हिदायत हासिल हो जाता है, लेकिन जो मुनकिर यानी इनकार करने वाले काफिर लोग हैं उन्हें कभी इल्म हासिल नहीं होता। तीसरा बंद देखिए। जैसा कि इससे पहले के बंद में शायर ने मुनकिर लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इनके बारे में कुछ और वजाहत नहीं की थी। जैसा कि इबादत गुजार खुदा तरस लोगों के बारे में कहा था कि इन्हें मारिफत खुदाबंदी नसीब हो जाता है, यानी खुदा का इल्म हो जाता है। ऊपर लिखे हुए बंद यानी दूसरी बंद में नज़ीर ने फ़िरौन, शद्दाद ये सब जो है तलमी किरदार है। आप इन सब के पीछे जो वाक़या है, जो किस्सा है, वो उससे आप वाकिफ़ होंगे कि फ़िरौन कौन थे। शद्दाद एक बादशाह थे जिन्होंने दुनिया में एक मसनूई जन्नत बनाया था। और नमरूद, इनका भी वाक़या आप जानते हैं, बहुत ही मारूफ़ वाक़या है नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नमरूद का हवाला दिया है कि ये वह लोग थे जो खुदा के मुनकिर थे और ख़ुद को खुदा कहते थे। खुदा ने इन्हें अपने बद अंजाम तक पहुँचाया। फ़िरौन, शद्दाद और नमरूद को नज़ीर ने तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया है
تلمی ایک صنعت ہے، تلمی تاریخی یا نیم تاریخی یا روایتی قصے، واقعے یا کسی ہستی پر مبنی ہوتی ہے۔ چوتھا بند دیکھیے، اس بند میں نظیر نے آدمی کے دو مختلف روپ اجاگر کیے ہیں۔ یہ روپ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نظیر کے کلام میں تضاد یعنی کہ اپوزٹ تضاد کی صنعت کو بڑی خوبی سے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک شکل اثبات کے ساتھ وابستہ ہے، اثبات یعنی پازیٹیو، اثبات کے ساتھ وابستہ ہے، دوسری نفی کے ساتھ۔ جیسے آدمی نار ہے یعنی وہ لوگ جس کا کام جلانا ہے، اور وہ نور بھی ہے یعنی خدا خود نور ہے، اور اس نور کا عکس انسان میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا تصور ہے کہ سارے جلوے خدا کے جلوے ہیں۔ نظیر کہتے ہیں کہ یہی آدمی پاس بھی ہے، یعنی یوں تو بظاہر سب ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، لیکن پاس ہونے کے باوجود ان میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خدا جو ہے، وحدت الوجود جو ہے، ایک فلسفہ ہے کہ خدا کے جو بھی اس دنیا میں چیزیں وہ سب ان کا عکس ہے، جلوے ہیں، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی خدا کا ہی جلوہ ہے۔ تو اب لوگوں کی دیکھیے دو روپ کیا ہے کہ ایک تو وہ پاس بھی رہتے ہیں اور پھر شیطانی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک ہیں لیکن پاس ہونے کے باوجود ان میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بظاہر ہی آس پاس ہیں، اصل میں ان میں انسانی نیک جذبوں کے لحاظ سے بے حد دوری ہے۔ اسی خیال کی تفسیر باقی کے مصروں میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے، وہی پیغمبر اور نیک راہ دکھانے والا ہے، اور وہی مکاری اور زور زبردستی بھی کرتا ہے جو شیطنیت کی علامت ہے۔ اب پانچواں بند دیکھیے، چوتھے بند میں آپ نے دیکھا کہ انسان نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، یہ دو روپ کو پیش کیے ہیں۔ پانچواں بند میں دیکھیے، اس بند میں بھی دوسرے لفظوں میں وہی بات دہرائی گئی ہے جسے اس سے قبل کے بند میں بیان کیا گیا ہے، یعنی آدمی ہی خدا کا گھر بناتا ہے، یعنی مسجد، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، اور وہی یہ نازیبہ حرکت بھی کرتا ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کی جوتیاں بھی چراتا ہے۔ نظیر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع ملنے پر آدمی برا کام کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اس کے دل سے خوف خدا بھی چلا جاتا ہے، اس میں سزا اور جزا کا احساس ہی مر جاتا ہے، اسی لیے تو وہ اتنے برے کام کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نمازی ہی مسجد میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں، عبادت کرنے جاتے ہیں، وہی لوگ اگر ان کو موقع ملے غلطی کرنے کا تو وہ غلطی کرتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے نظیر۔ اگلا بند دیکھیے، چھٹا بند۔ اس بند میں بھی شاعر نے آدمی کو مجموعہ اجداد بتایا ہے، یعنی مختلف صفت بتایا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان بھی دیتا ہے اور موقع ملنے پر دوسرے کی جان لینے سے بھی باز نہیں آتا، وہی ایک دوسرے کو ذلیل بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا بھی ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی آدمی اگر نیک ہے تو بدی بھی اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ ساتواں بند دیکھیے، یہ سب 5، 6 اور 7 تقریباً 6 بھی تقریباً ایک ہی مفہوم کے مطلب الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس بند میں بھی انسانوں کے ان دونوں رخوں کو پیش کیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی مسافر ہی کیوں نہ ہو۔ کب کوئی دھوکہ دے کر محنت کی کمائی اڑا لے جائے نہیں کہا جا سکتا۔ اپنی غرض کے لیے آدمی دوسرے کے گلے میں موت کا پھندا بھی ڈال سکتا ہے۔ آدمی ہی کسی کو اپنے اعتماد کے جال میں پھنساتا ہے اور کبھی خود بھی کسی دوسرے کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ آدمی سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی۔ گویا نذیر یہ باور کراتے ہیں کہ آدمی پر بہت سوچ سمجھ کر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آدمی دوسرے کو پہلے اپنے اعتماد میں لیتا ہے، پھر اس بھروسے کی آڑ میں بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیتا ہے۔
نذیر ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ فوراً کسی پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ 8واں بند دیکھیے۔ اس بند میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آدمی ہی دولہا بنتا ہے، وہی قاضی، وکیل اور گواہ بنتا ہے، وہی شادی کی خوشی میں ناچتا گاتا ہے، وہی شادی کے جلوس یعنی بارات میں مشعلیں جلا کے چلتا ہے۔ اس بند کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آدمی کا ایک ہی رخ نمایاں کیا گیا ہے، اس کریہ اور بدنما رخ کو سامنے نہیں لایا گیا ہے جو اوپر کے تمام بندوں میں مذکور ہے۔ یعنی اس سے پہلے اب جو بھی بند دیکھیں گے اس میں نذیر نے ہمیشہ دو رخ پیش کیے ہیں، اچھا بھی اور خراب بھی، انسان اچھے بھی ہیں اور خراب بھی، لیکن اس میں جو ہے ایک ہی رخ کو پیش کیا گیا ہے کہ انسان کے جو صفات ہیں۔ 9واں بند دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمی ہی خبردار کرتا ہے، وہی پیادہ ہے اور وہی سوار بھی ہے، وہی خدمت گزار بھی ہے، پالکی کاندھے پر اٹھا کے چلتا ہے، گویا ایک کے مقسوم میں آرام ہی آرام ہے اور دوسرے کی قسمت میں کسی اور کی خدمت اور غلامی ہے۔ یہاں زندگی کے اس تضاد کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے کہ برابری کہیں نہیں ہے، انسان ہی کی محنت کا استحصال کرتا ہے۔ دوسرا بند دیکھیے، 10واں بند۔ نذیر نے اس بند میں بڑی بے تکلف زبان استعمال کی ہے کہ آدمی ہی کھونچے لگا کے طرح طرح کی چیزیں بیچتا ہے اور خریدار بھی آدمی ہی ہے۔ بازار میں چیزیں بیچنے والے جس طرح آوازیں لگاتے ہیں، نذیر نے اسی طرح انہیں دہرایا ہے۔ گویا آدمی کو اپنی کنبہ پروری کے لیے طرح طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی گزارنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں۔ 11واں بند دیکھیے۔ نذیر نے اس بند میں بڑی بے تکلف یہ تو وہی ہو گیا، 11واں بند ادھر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گانا گانے والا بھی آدمی ہے، دوسرے کو نچا کر دیکھنے اور لطف لینے والا بھی آدمی ہی ہے۔ یعنی ایک اپنی گزر بسر کے لیے ناچنے پر مجبور ہے تو دوسرے کے پاس روپے پیسے کی اتنی افراط ہے کہ وہ دوسرے کو نچا کر تفریح حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور لطف لینا ہی اس کا مقصد ہے۔ 12واں بند دیکھیے۔ اس بند میں آدمی کے اس تضاد کو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی ہی کچھ ایسے بڑے اور نیک کام کرتا ہے کہ وہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے، اور وہی ایسے کام بھی کرتا ہے جنہیں اس کے دامن پر بدنما داغ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہاں نذیر نے آدمی کو سیاہ رو اور گورا بھی کہا ہے۔ وہ کالا اس لیے ہے کہ برے کام کرتا ہے اور گورا اس لیے ہے کہ نیک کام بھی وہی انجام دیتا ہے۔ نذیر نے بےحد سلیس اور سادہ لفظوں میں زندگی کا گہرا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ 13واں بند دیکھیے۔ یہاں بھی اس تضاد کو زبان دی گئی ہے کہ کسی کے پاس دولت ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسے ہر طرح کی نعمت اور آسائش میسر ہے، اور وہی آدمی ہے جو اتنا سنگ دل ہے کہ دوسرے کے غم کا احساس نہیں، یعنی درد مندی سے اس کا دل عاری ہے۔ 14واں بند دیکھیے۔ اس بند میں بھی آدمی کے متضاد رخوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آدمی ہے، چور ہے، اور چور کو پناہ بھی وہی دیتا ہے۔ اصل میں یہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو سو طرح سے سوانگ بھرنے میں ماہر ہے۔ وہ بھیک بھی مانگتا ہے اور لوٹ مار کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ گویا آدمی ایک ہے اور اس کے چہرے انیک ہیں۔ 15واں بند دیکھیے۔ اس بند میں بھی ان ضدوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ مرنے والے کے حق میں کلمہ پڑھنے والے، آنسو بہانے والے، نہلا دھلا کے کاندھوں پر اٹھا کے
उठा कर ले जाने वाले भी इंसान ही हैं, और इंसान ही है जो मरने वाले तक को लूटने से बाज नहीं आता। गोया इतना खुद गर्ज और संगदिल है कि वह नेक काम भी करता है तो दिखावे के लिए या मजबूरी के बाइस, वरना इसे मौका मिले तो मुर्दों को भी नोच खाए। 16वां यानी आखिरी बंद, ये 16वां बंद है। अब इसका तशरीह देखिए। आदमी नामा का ये आखिरी बंद है जिसमें नज़ीर ऊपर के तमाम बंदों का निचोड़ ये कह कर पेश कर देते हैं कि तमाम तरह के बेहतरीन काम अंजाम देने वाला भी आदमी है और बुरे से बुरे काम भी वही अंजाम देता है। वही शरीफ है और वही रजील भी, यानी कि हकीर। नज़ीर आदमी को बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन उससे नफ़रत करने का हक़ किसी को नहीं देते, क्योंकि नज़ीर की नज़र में इंसान नेक भी है, बद भी, अच्छा भी है, बुरा भी, वह दर्दमंद भी है, संगदिल भी। गोया वो अज़दाद का मजमुआ है। नज़ीर इंसान से ना तो मायूस हैं और ना बेजार, और ना ही उससे शाकी और ना उसे तहक़ीर के साथ याद करते हैं। तंज़ भी करते हैं तो उसमें कोई शिद्दत या तलख़ी नहीं होती। हंसी हंसी में वह बड़े पते की बात कर जाते हैं। आदमी नामा में भी ज़िंदगी के गहरे तजर्बों को ज़बान दे दी गई है। सलिस और सादा ज़बान में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान कर दिया गया है। इस नज़्म में आपने आदमी उन्वान से आप समझ सकते हैं, आदमी नामा। तो इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी की जितने भी तज़ाद हैं, तज़ाद जो सिफ़त हैं, उन सब को पेश किया है। मुख्तलिफ़ रुखों को, हर एक मतलब आदमी ही के अंदर में दो मुख्तलिफ़ सिफ़ात होते हैं, उनको पेश करने की कोशिश की है। आप देखे हैं और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप अशार को पढ़ें, आपको ज़्यादा आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अगर आप कहीं पर भी परेशानी महसूस किए हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उस परेशानी को दूर किया जाएगा। अगर आपको कहीं पर मेरी गलती दिखी हो तो आप उसकी निशानदही कराएं ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आपको किसी टॉपिक पर, अगर किसी मौजू पर अगर वीडियो चाहिए तो इस हवाले से भी ज़रूर कमेंट करें। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।